کہ روس کا عمران خان کی حکومت گرانے کے دھمکی آمیز خط پر رد عمل۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زخارووا نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بے شرمی سے مداخلت کر رہا ہے۔ امریکہ نے عمران خان کا دورہ روس منسوخ کرانے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن عمران خان نے یہ دباؤ مسترد کر دیا تھا، جس پر عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا اور راتوں رات ان کی جماعت کا ایک گروپ اپوزیشن سے جا ملا، جس کے بعد عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کی گئی۔ امریکی اہلکار نے یوکرین پر پاکستانی قیادت کے متوازن رد عمل کی بھی مذمت کی۔ اسی پر بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ اب تو روس کی طرف سے بھی اس کی مذمت آ گئی ہے سامنے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سمپل یا اتنا نہیں ہے بے اثر جتنا اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے، تو ثابت ہو رہا ہے اب؟ اور جس طریقے سے رشین وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن نے یہ بات کی ہے، اس سے ڈبل کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ امریکن اہلکار نے اسی طرح کیا، اور امریکن یہ نہیں ہمیشہ سے پالیسی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ رشیا نے بالکل صاف الفاظ میں یہ بات کر دی ہے، اور اس سے کافی حد تک جو ہے ہمارے کورٹ کو بھی ابہام ہو کے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کس طریقے سے امریکہ نے اپوزیشن کے کچھ آئی ڈونٹ سے سب، لیکن کچھ جو سرکردہ ممبرز ہیں ان سے ملاقات کر کے اور ان کو مجبور کر کے یہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ٹیبل کیا تاکہ عمران کی گورنمنٹ ختم ہو جائے اور یہ اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں اور اپنی مرضی کے پاکستان میں فیصلے کریں، جو کہ بڑی مشکل سے پاکستان نے فرسٹ ٹائم ایز اے سوورن اسلامک کنٹری کے طور پر بہیو کرنا شروع کیا تھا۔ یہ ان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جب تو اس کے لیے اب میرے خیال میں اب سب سے ضروری ہے کہ ہم اکنامک ترقی کریں، سیپیک بنائیں، جس طرح بھی ہو سکے اس کو کمپلیٹ کریں، اکنامک ترقی کریں اور اپنے ملکی فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں۔ اچھا حارث صاحب، جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر گئے تو چینی وزارت خارجہ نے پاکستان کے حق میں بیان دیے، اس کے بعد ترکی کی وزارت خارجہ نے رابطہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دینے کا اپنے بیان سے جو ہے وہ اظہار کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف روس ہو یا چین ہو یا ترکی ہو یا دیگر ممالک ہوں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کامیاب اس طرح نہیں ہوگی۔ دیکھیں، یہ ایک بات یاد رکھیں، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے، ہمیں کوئی بھی ابنڈن نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نہیں چھوڑ سکتا، امریکہ بھی ہو۔ اس لیے ہمیں یہ جو بار بار ہمارے یہاں پر لیڈرز بات کر رہے ہیں کہ ہم بیکرز ہیں، چوزرز ہیں، اور ہمارے سارے وہاں پر ہماری انٹرسٹ وہاں سے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں۔ اسلحہ دینا امریکہ ہر دفعہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، ہر جگہ پر آپ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کے فیصلے کراتا ہے، آپ کو کوارس کرتا ہے۔ تو یہ جو ابھی سوورن ملک ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے انڈیا کی مثالیں، انڈیا نے تو چینج کی ہے، انڈیا نے بھی تو وہاں پر رپورٹ نہیں ڈالا، انڈیا نے بھی اس خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس کے تو انڈیا کو کیوں نہیں اجازت کرتے؟ کیونکہ وہاں سے ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں۔ سو ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنی اکنامک ترقی کریں اور اس کے بعد اپنے فیصلے اپنے ملکی مفاد میں کریں۔ ہم نے سب سے حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے سب سے ہم تعلقات رکھ رہے تھے امریکہ سے، یورپین یونین سے، لیکن جہاں پر ہماری اپنی سوچ ہے وہ بالکل فرق ہے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ جو پیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لڑائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم کسی بلاک میں بھی نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ سے پاکستان کیا کریں؟ کیا اس کی سزا یہ ہے کہ حکومت بدل کے یہ کتنی ایک ناانصافی ہے، اور اس وقت چین کو تو پاکستان اس چیز کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ایک ملک کھڑا ہو رہا ہے، خود فیصلے کر رہے ہیں، اس کو کیوں اس کی حکومت کو گرا دیا جائے؟ ایسی یہ بہت خوشائن بات ہے، اس سے پاکستان کو نقطہ نظر تھا اس کو بڑی تقویت ملے گی۔ حارث نواز صاحب، امریکہ کا ساتھ دینے کی بڑی بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی، جس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان بھی کرتے رہے، جیسے کہ 70,000 تقریباً پاکستانی جانیں بھی اس جنگ کے نتیجے میں، اس میں جو کہ ہماری جنگ تھی بھی نہیں، اس کا حصہ بننے میں ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب فیصلہ کن لمحات آ گئے، فیصلہ کن وقت آ گیا ہے کہ اب ہم وہ جس راستے پر چلے تھے، جس میں ہم بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے، لیکن امریکہ جب ہمیں ضرورت پڑی اس نے ہماری مدد نہیں کی، تو اب فیصلہ کن یہ وقت آ گیا ہے؟ امریکہ نے پاکستان کو ہر دفعہ ڈچ کیا ہے۔ ہم نے 4 دہائیوں میں ان کے لیے لڑائی کی ہے۔ پہلے 2 دہائیوں میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی مدد کی ہے، اور اس کے بعد ابھی جب یہ افغانستان میں آئے ہیں اس وقت بھی پاکستان نے ان کی ہر قسم کی سپورٹ کی، لیکن ہمیں بدلے میں 80,000 ہم نے سویلین شہید کیے ہیں، 150 ارب ڈالر کا ہمیں جو ہے وہ مالی نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ کبھی خوش نہیں۔ پھر ابھی جب پھنس کے
بری طرح شکست کھا کے افغانستان سے نکلے ہیں، تو پاکستان نے ان کے لوگوں کو اور یورپین کے لوگوں کو نکالنے کے لیے کتنی ویکیشن میں ہم نے ان کی مدد کی ہے. ہم نے ہر جگہ پر ان کا ساتھ دیا، لیکن یہ انہوں نے کبھی بھی ساتھ نہیں دیا. ہر موقع پہ کبھی سینکشن لگا دیتے ہیں، کبھی آپ کو کورس کرتے ہیں، کبھی آپ کی حکومت گرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیاقت علی خان سے لے کے آپ دیکھ لیں جنرل جاز، ذوالفقار بھٹو، یہ سب کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا پلاننگ کر کے ہٹایا سین سے. جنرل ایوب کو دیکھ لیں. تو میرے خیال میں وہی دوبارہ ریپیٹ پرفارمنس ہو رہی ہے. پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی جوڈیشری کو، سب کو ایک ساتھ کھڑا ہو کے ایز اے قوم ہمیں اس بات کی. تو عارف صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے سینکشنز کی بات کی جو ماضی میں لگتی رہی ہیں، آئندہ بھی خدا نہ خواستہ ایسے کسی خدشے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں سینکشن کیا لگائیں گے اب، یہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اکنامک ایڈ دیتے نہیں ہیں، اس کے بعد وسلہ ہمیں سے خریدتے ہیں، یہ ہمارے لوگ احسان نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہر جگہ پر انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. پاکستان سی کا منصوبہ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ مت بناؤ. یہ چاہتے ہیں ہم چائنا سے تعلقات ختم کر لیں، ہم گوادر پورٹ نہ بنائیں، اور ہم صرف وہاں پر اور بلوچستان میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر انڈیا کر رہا ہے تو ان کی سپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات خراب رہیں تاکہ وہاں پر ہم سی پیک نہ بنا سکیں. تو میرے خیال میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ کی بات ہے. جی، جو ملک فوڈ گرین اپنے انڈیپینڈنٹ ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. یہ صرف باتیں ہیں. ہمیں ایز اے ساورن کنٹری اب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمیں کوئی ابنڈن نہیں کرے گا. ہم نیوکلیر پاور ہے، ہمیں جس بات پہ ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے. جی، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بات کرنے کے لیے ہم سے.